حسینی کی جانب، کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا یہ 40 دن جو امام حسین نے آپ کے لیے تربیت کا سامان کیا ہے، یہ 40 دن روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی اچھی عادت اپنانا چاہتے ہو، کوئی بری عادت چھوڑنا چاہتے ہو، تو 40 دن تک اس عادت کو اپناؤ یا اس عادت کو چھوڑ دو، تو خداوند عالم تمہاری توفیق بڑھا دے گا۔ بھائیان گرامی قدر، حج حسینی کے لیے کالے احرام حسینی آپ نے زیب تن کیے، پہلے 10 دن آپ نے عزاداری کی، آپ نے گریہ وزاری کی، آپ نے ماتمداری کی۔ اب یہ سلسلہ 40 تک موقوف ہے، 40 تک آپ نے اسی عزاداری کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ جو تربیت گاہ حسینی ہے، یہ جو آپ نے بہت سارے مباح کاموں کو بھی چھوڑ دیا ہے حسین کے لیے۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین خدا سے متصل کرنے کا ایسا ذریعہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی کسی عبادت میں ویسا خلوص نہ ہو، آپ کی نمازوں میں وہ خلوص نہ ہو کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ خدایا میں قیامت کے دن اس نماز کو پیش کروں گا، لیکن عزادار کا آنکھ سے بہتا ہوا آنسو اتنا پرخلوص ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے دن یہ کہہ سکتا ہے کہ مولا آپ کے لیے جو آنسو بہایا اس میں کوئی ریاکاری نہیں تھی، وہ صرف اور صرف آپ کے لیے تھا۔ یعنی اخلاص کے ساتھ یہ عزاداری کی عبادت انجام دی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان 40 دنوں میں 40 حسینی تک اس کی پریکٹس کیجئے، اپنی ذات کے اندر جو چینج لانا چاہتے ہیں، جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اس تبدیلی کو محکم کرنے کے لیے اپنے اوپر کام کیجئے، اور 40 کے بعد جو اچھی عادتیں اپنائیں گے امام انشاءاللہ اس کے اندر بھی دوام دے گا، اور جن عادتوں کو چھوڑیں گے انشاءاللہ، میں خود کو بھی شامل کر رہا ہوں، مولا اس میں بھی دوام دے گا۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر، گفتگو کا سلسلہ رنگ خدائی میں تھا کہ خدائی رنگ کون سا رنگ ہے۔ خدا نے جو کہا ہے کہ خود کو ڈھال دو میرے رنگ میں ڈھل جاؤ، وہ رنگ کون سا ہے، وہ رنگ کیسا ہے، اگر اس تک پہنچنا ہے۔ یہ عشرے میں جو پوری گفتگو ہوتی رہی، وہ یقین کے مرحلے ہیں، یقین کے کیا مرحلے ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں آج نتیجتاً ایک چھوٹی سی گفتگو، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، وہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں اور خدائی رنگ کے مختلف نظارے آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ خدائی رنگ کس نے بکھیرا ہے، کس کا رستہ خدا تک پہنچاتا ہے، صراط مستقیم کون ہے، وجہ اللہ کون ہے، عین اللہ کون ہے، اسد اللہ کون ہے، جنب اللہ کون ہے، لسان اللہ کون ہے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات۔ تو عزیزان گرامی قدر، دیکھیے جس طریقے سے میں نے پچھلی مجالس میں بھی کہا کہ خداوند عالم جب صفات رکھتا ہے تو ضروری ہے کہ ان صفات کی تجلی ہو اس کی خلقت میں۔ اگر خدا خالق ہے تو خدا خلق کرے گا، اگر خدا عالم ہے تو اس صفت علم متجلی ہونی چاہیے، اس عالم میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی خدا کی جتنی صفات ہیں، خدا نے ان کو تجلی کرنے کے لیے، ان کو ظہور پذیر کرنے کے لیے اس کائنات میں خداوند عالم نے تخلیقات کی ہیں۔ کہ اگر خدا خلق کرنے کی صفت رکھتا ہے، خالق ہے، تو خداوند عالم نے اس پوری کائنات کو خلق کر کے اس صفت کا اجرا کر دیا۔ تو اب خدا بہت ساری جو صفات رکھتا ہے، اور اس پہ مفصل بحث ہوئی عشرے میں کہ مظہر صفات الہیہ کون ہیں، کیسے ہیں، خداوند عالم نے کیوں ضروری تھا کہ خدا اظہار کرتا اپنی صفات کا، آپ کے لیے کسی ایسے کا ہونا کیوں ضروری تھا کہ جو مظہر صفات الہیہ ہوتا۔ آج آخری مجلس میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی طرف سے ایک بات کروں، یعنی ہم انسانوں کی طرف سے۔ ابھی تو خدا کی طرف سے چل رہا تھا کہ خدا نے کہا خدائی رنگ میں ڈھل جاؤ، ہم نے خدائی رنگ دیکھے، ہم نے وہ شخصیات ڈھونڈی۔ ایک آپ کے اور میری جانب سے بھی ہمارے بھی کچھ غریزیں ہیں، ہم بھی کچھ چاہتے ہیں، ہم بھی ان صفات کا کمال چاہتے ہیں، جو خدا کے اندر صفات ہے نا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ایک انسان ایسا ہو کہ جس کے اندر تمام تر اچھی صفات کا کمال ہو۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان چاہتا ہے، اور اس میں کوئی مذہب، قبیلے، زبان کی قید نہیں ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی
ہستی ہو کہ جس کے اندر وہ تمام تر صفات بیک وقت پائی جاتی ہوں جو انسان کو اچھی لگتی ہیں، اور وہ اپنے اوج پر ہوں، اپنے کمال پر ہوں۔ توجہ ہے؟ توجہات میرے ساتھ رہیں گی۔ تو عزیزان گرامی قدر، خداوند عالم نے بھی تخلیق کیا مظہر صفات الہیہ چند شخصیات کو ہے۔ انسان کے اندر بھی ایک غریزہ، انسان بھی چاہتا ہے کہ کسی ایسے کو کیوں بناتا ہے، انسان نے بت کیوں بنائے، انسان نے کیوں سورج کی پرستش شروع کر دی، کوئی چاند کی رہنمائیوں میں کھو گیا، اس نے چاند کو دیوتا مانا، کسی کو آگ کی حدت نے زرتشت بنا ڈالا۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ کیوں؟ کیونکہ انسان جہاں بھی کوئی کمال دیکھتا ہے، انسان حریص ہو کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اگر اس نے آگ کو دیکھا کہ آگ گرمی دینے والی ہے، آگ جلا دیتی ہے، اس نے آگ میں کمال دیکھا تو اس نے کہا کہ اسی کو دیوتا مانوں گا۔ اگر کسی نے چاند کو دیکھا، اس نے کہا کہ چاند بحری جہازوں کو رستے معین کر دیتا ہے، چاند روشنی دیتا ہے، تو اس نے چاند کو جو ہے دیوتا مان لیا۔ کسی نے سورج کو دیکھا تو اس نے سورج میں یہ کمال دیکھا کہ سورج کی وجہ سے اس پورے عالم میں روشنائی ہے، نور ہے، تو اس نے سورج کو خدا مان لیا۔ کیوں یہ سب کیوں ہوتا رہا؟ کیونکہ انسان کمال کے پیچھے ہے، حریص ہے کمال کا، حرص رکھتا ہے کمال کی۔ تو جہاں بھی انسان کمال دیکھتا ہے، اور آپ کے ہمسایہ ملک ہندوستان میں جہاں سے بہت سارے افراد جو ہے وہ ہجرت کر کے یہاں پاکستان میں بھی تشریف لائے ہیں، تو وہاں تو نہ جانے کس کس چیز کی پوجا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گائے کی پوجا کرو۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ گائے دودھ دیتی ہے۔ انہوں نے گائے میں کمال دیکھا کہ گائے دودھ بھی دیتی ہے، اور گائے کے ساتھ اور بھی بہت ساری جو لبنیات کی چیزیں ہیں، دودھ کی چیزیں وہ متصل ہیں، تو انہوں نے ایک دیوتا گائے کو، یعنی جہاں بھی انسان کمال دیکھتا ہے، انسان حریص ہے کمال کا، اس کے پیچھے دوڑتا ہے اور اس کو کچھ ماننے لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان جو صفات انسانی ہیں، انسان اس میں بھی کمال چاہتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ہو اس عالم میں کہ جو وہ تمام تر صفات کے جو انسان جس کا حریص ہے، انسان جو کمال کی صفات دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہوں۔ کیونکہ اگر ہم کسی کو کسی ایک صفت میں آگے دیکھتے ہیں تو دوسری جانب سے اس میں کوئی نہ کوئی کمی موجود ہوتی ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں یہاں پر یہ کمی ہے، اگر یہ کمال ہے تو یہاں پر یہ کمی بھی ہے، یعنی خامی بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، انسان ہمیشہ سے، آپ دیکھیے، آپ فکشن اٹھا کے پڑھیے، مختلف فکشن اٹھا کے پڑھیے، یا چلیے فکشن چھوڑیے، جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ جو ہے ابھی جتنی موویز بن رہی ہیں وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ انسان کبھی جو ہے وہ اسپائڈر مین بناتا ہے، کبھی سپر مین بناتا ہے، ابھی ایونجرز کی سیریز چل رہی ہے۔ ان سب میں کیا ہے کہ ایک انسان ہے، بہت طاقتور ہے، اس کے پاس بہت طاقت ہے، اور وہ انسانوں کی مدد کرتا ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، اس سے کوئی کچھ مانگے تو وہ دے بھی دیتا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ یعنی آپ دیکھیے کہ انسان ہمیشہ ایسے کی تلاش میں ہے کہ جس کے اندر تمام تر صفات انسانی، اقدار انسانی بدرجہ اتم پائی جائے، سب سے زیادہ پائی جاتی ہوں، اور انسان اس کے لیے مختلف بت تراشتا ہے۔ بت تراش کے مختلف، آپ آج کے دور میں بھی دیکھ رہے ہیں مختلف موویز، بت تراشتا ہے کہ کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کے اندر کمالات انسانی سب سے زیادہ پائے جاتے ہوں۔ تمہیدی گفتگو ہے، ابھی لے کے جاؤں گا انشاءاللہ، ولایت کی منازل طے کرواؤں گا۔ تو عزیزان گرامی یہ قدر، انسان حریص ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان کن صفات کو ایک انسان میں چاہتا ہے کہ اس کے اندر وہ کمال تک پہنچے۔ تو سب سے پہلی صفت جو ہے وہ ہے سخاوت۔ سخی ہونا چاہیے انسان۔ خود میں لالچی ہوں، خود میں حریص ہوں، لیکن مجھے بھی پسند وہ انسان ہوتا ہے کہ جو سخی ہو۔ ہے یا نہیں ہے ایسا؟ جو انسان خود حریص بھی ہو، جو لالچی بھی ہو، جو مثلا بہت ساری چیزیں جو ہے کنجوس ہو، اس کنجوس انسان کو بھی اچھا انسان کون سا لگتا ہے کہ جو سخی۔ آپ دیکھیے تاریخ کے اندر کتنے قصے بنائے گئے۔ حاتم طائی کا قصہ، 70 دروازے تھے، 70 دروازوں پہ جو فقیر جاتا تھا، ہر دروازے سے اسے مال عطا کیا جاتا تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک فرق بھی ہے، کہتا چلوں، جملہ کہتا چلوں کہ سخاوت الگ ہے، کریمی الگ ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو مانگنے پہ دے، اور کریم وہ ہوتا ہے جو بن مانگے دے دے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ تو اب آپ جب سخاوت کے قصے دیکھیں گے تو سخاوت کے قصوں میں آپ کو حاتم طائی کا نام بہت بڑا، ہر صفت کے لیے انسان نے ایک بت تراشا ہوا ہے۔ حاتم طائی کا نام بہت، 70 دروازے تھے، جو فقیر جاتا تھا خالی نہیں لوٹتا تھا، 70 دروازوں سے جو چاہتا تھا وہ لے کے جاتا تھا۔
یعنی آپ سخاوت دیکھیے، انسان نے بت تراشا، اچھا شجاعت اور طاقت میں ایک بت ہے، کئی بت ہیں، کسی نے ہرکولیس بنا لیا۔ اس زمانے میں تو بہت ساری آپ موویز دیکھ رہے ہیں کہ طاقت ہونی چاہیے، ایک انسان ہو کہ جس کے اندر طاقت ہو، اور طاقت بھی ایسی طاقت نہ ہو کہ وہ مظلوم پہ جفا کرے، نہیں، ایسی طاقت ہو کہ جو ظالموں کے خلاف استعمال ہو۔ یعنی یہ انسان کی عقل جو ہمارے ہاں عقائد میں بھی بحث ہے، اور جوانوں سے میں کہوں گا کہ اس بحث کا ضرور مطالعہ کریں اور اپنے مکتب کا فرق دوسرے مکاتب سے دیکھیے۔ نحن ابناء الدلیل جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دلیل کے بیٹے ہیں، یہ ایسے نہیں کہتے۔ حسن و قبح عقلی کی بحث جو جوان یہاں پہ موجود ہیں وہ اس کو جا کے ضرور پڑھیں۔ یعنی ہمارے ہاں حسن و قبح ذاتی ہے، یعنی جو چیز بری ہے، جھوٹ برا ہے، اگر شریعت نہ بھی آتی تو تب بھی انسان کو پتا تھا کہ جھوٹ برا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ یعنی کچھ چیزیں ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے ہمارے مکتب میں کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر شریعت نہ بھی آتی تو خدا نے یہ جو عقل سلیم انسان کو عطا کی ہے، اس عقل سے اس نتیجے پہ پہنچا جا سکتا تھا کہ یہ چیز بری ہے اور یہ چیز اچھی ہے۔ یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی مظلوم کو مار رہا ہوتا اور ایک ظالم ہوتا، ایک مظلوم ہوتا، ایک عادل ہوتا اور ایک غیر عادل ہوتا، تو آپ کس کو اچھا کہتے؟ آپ عادل کو اچھا کہتے، اگر شریعت نہ بھی آئی ہوتی۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ تو عزیزان گرامی یہ قدر، اس کو جا کے ضرور پڑھیے گا کیونکہ اس کے اندر مختلف نظریات ہیں، مختلف بحثیں ہیں، ابھی ممبر پہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں۔ تو عزیزان گرامی یہ قدر، سخاوت میں انسان نے بت تراشے، جب بات طاقت کی آئی تو انسان نے طاقت میں بت تراشے، ہرکولیس کا بت تراشا، اور نہ جانے کتنے پہلوانوں کے نام ہیں ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے، نہ جانے کتنے پہلوان، نہ جانے کتنے جو ہے وہ مختلف امور میں جو ہے طاقت رکھنے والے، کہ فلاں بہت زیادہ طاقتور تھا، فلاں کی جب تلوار چلتی تھی تو یوں کر دیتا تھا، یعنی مختلف بت تراشے، کیونکہ انسان چاہتا ہے، حریص ہے کمال کا، کسی ایسے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کے اندر یہ صفت انسانی اپنے اوج اور اپنے کمال پر ہو۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں کہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا شجاعت، انسان چاہتا ہے شجاع ہو، انسان چاہتا ہے کہ ایک ایسا انسان ہو جو سخی ہو۔ پھر آگے چلیے، انسان کیونکہ حریص ہے کمال کا، انسان چاہتا ہے کہ ایک ایسا انسان ہو کہ جس سے جو سوال کیا جائے اس کے پاس اس کا جواب ہو، یعنی عالم ہو، عالم محض، اس کے پاس ہر خشک و تر کا علم ہو۔ آپ آج بھی دیکھیے جو عالم ہوتا ہے کہ جو ہر چیز کا جواب دے دیتا ہے، اس کی کتنی عزت ہوتی ہے، عالم کی کتنی عزت کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے؟ کہ اس کے پاس بہت ساری ایسی چیزوں کے جوابات ہیں کہ جو ہمارے پاس جن کے جوابات نہیں ہیں۔ یعنی انسان چاہتا ہے کہ ایک عالم ہو، ایسا عالم ہو، ہم تو بہت چھوٹے عالم ہیں، ایک ایسا عالم ہو کہ جس کے پاس ہر چیز کا جواب ہو۔ اچھا جب آپ اس میں آتے ہیں تو نہ جانے انسان نے کتنے بت تراشے، اور اس پر تو آج تک جو ہے بت تراشے جا رہے ہیں کہ فلانا بہت بڑا عالم ہے، فلانا۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں، لیکن انسان کیونکہ کمال کی حرص رکھتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ یہ تمام تر صفات، یہ سخاوت کی صفت، یہ شجاعت کی صفت، یہ علم کی صفت کسی ایک انسان میں آ جائے اور اپنے اوج اور اپنے کمال پر ہو۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ تو سخاوت کی جہاں ہم نے بات کی، وہاں پر بھی ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں، شجاعت میں بھی بہت ساری مثالیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے علم میں بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن جو مثالیں ہیں اگر ان کو سچ بھی تسلیم کر لیا جائے تو شخصیت کا ایک پہلو تو شجاعت رکھتا ہے، لیکن شخصیت کا دوسرا پہلو سخاوت نہیں رکھتا۔ اگر کسی کی شخصیت کا ایک پہلو سخاوت رکھتا ہے تو اتنا علم نہیں رکھتا۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ اور ہمارے ہاں تو یہ بات مشہور ہے نا، کیا کہا جاتا ہے، میں ملیر کینٹ سے آیا ہوں، میں نہیں گھبرا رہا، آپ نے بھی نہیں گھبرانا۔ کیا کہا جاتا ہے کہ جو فوجی ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا دماغ نہیں ہوتا سوچنے کے لیے، کیوں؟ کیونکہ وہ یس سر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ یس سر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انہیں میدان میں جانا ہے اور جنگ لڑنی ہے۔ اب جب ان کو جنگ لڑنی ہے تو ضروری ہے کہ وہ یس سر کہیں، اگر وہ یس سر نہیں کہیں گے تو وہ میدان جنگ میں جیت کے واپس نہیں آئیں گے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو ہمارے ہاں جو لڑنے والا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا دماغ جو ہے وہ اتنا نہیں چلتا جتنا عالم دین کا چلتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے تو یس سر کہنا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہمارے یہاں تو یہ عام ہے کہ جو جنگ لڑتا ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا، اور جو عالم ہے وہ جنگ نہیں لڑ سکتا، ہے یا نہیں ہے ایسا؟ یعنی مشکل ہے کہ ایک ایسی صفت آپ کے سامنے آئے کہ جو جنگ لڑنے میں بھی قوی ہو، جو جب جنگ لڑے تو فوجوں کو
پیچھے دھکیل دے، اور جب علم کے میدان میں آئے تو منبر پر ایسا علم ہو. یعنی ان صفات کو جمع کرنا بہت مشکل تھا، اور انسان آج تک ان صفات کو جمع نہیں کر سکا کسی ایک شخصیت میں. لیکن خداوند عالم کا وعدہ تھا کہ میں تمہیں کوئی ایسا دوں گا کہ جس کے اندر یہ تمام تر صفات انسانی اپنے اوج کمال پر ہوں گی. خدا نے علی کے نور کو اس کائنات میں بھیج کے یہ بتا دیا، اگر شجاعت دیکھنی ہے تو علی، اگر علم دیکھنا ہے تو علی، اگر سخاوت دیکھنی ہے تو علی، اگر کریمی دیکھنی ہے تو علی، اگر اقدار انسانی دیکھنی ہے تو علی، اگر انسان کا اوج کمال دیکھنا ہے، اگر انسان کی معراج دیکھنی ہے، فَلْيَنْظُرْ لِوَجْهِ علی ابن ابی طالب. توجہ ہے میرے محترم، توجہ ہے میرے محترم. یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ. یعنی ان صفات کا جمع ہونا بہت مشکل تھا، خدا نے جمع کر دی. سخاوت اپنے اوج پر. کیسی سخاوت ہے کہ خیبر کا قلعہ فتح کر کے آ رہے ہیں. کسی سائل نے رستے میں سوال کر دیا کہ مولا روٹی چاہیے. سائل آیا، کہا روٹی چاہیے. سوال روٹی کا تھا. اصحاب ایک مرتبہ اونٹوں میں سے ڈھونڈنے لگ گئے کہ کس اونٹ پر روٹی لدی ہے. تھوڑی دیر گزری، جب مولا نے دیکھا کہ یہ دیر لگ رہی ہے، سائل کا سوال ہو چکا ہے، ایک مرتبہ پورے اونٹ جو مولا نے اپنے ہاتھ میں لجام پکڑ رکھی تھی اس کے حوالے کر دی. کمبر کہتا ہے کہ میں ڈر کے پیچھے ہٹا کہ یوں نہ ہو کہ علی مجھے بھی اسے عطا کر دے. توجہ ہے، یعنی سخاوت کا یہ عالم ہے. سخاوت اپنے اوج پر ہے. سارے اونٹ پکڑا دیے. اچھا، یہی خیبر کا واقعہ ہے کہ خیبر سے ایک بہت ہی خوبصورت سونے کے تار سے بنی ہوئی چادر مولا کے حصے میں آئی تھی. بھائی خیبر کے ہیرو ہیں، خیبر سے جو ملے گا علی کو ملے گا. باقیوں نے تو وہاں 3 دن تک مفت کی روٹیاں توڑی تھی. کون گیا تھا آگے لڑنے؟ کوئی نہیں، علی گئے تھے. وہی جانے گرامی قدر سونے کے تاروں سے بنی ہوئی چادر. اچھا، اور علی علیہ السلام سے کوئی، علی علیہ السلام کو کیونکہ میں نے کہا کریم تھے، اگر یہ شائبہ بھی گزرتا نا کہ اس کو یہ چیز چاہیے تو مولا عطا کر دیتے تھے. لیکن یہاں پر ایک صحابی کہتا ہے کہ میں مولا علی کے ساتھ ہو لیا، مجھے وہ چادر بہت پسند آئی تھی. کہتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس چادر کی جو ہے وہ تعریف کرتا رہا، کیونکہ جانتا تھا مولا علی کا شیوا یہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں کسی کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو اسے وہ عطا کر دیتے ہیں. لیکن کہتا ہے کہ میں بہت دیر تک ساتھ چلتا رہا، سفر تقریباً مکمل ہونے والا تھا، مولا علی نے وہ چادر عطا نہیں کی مجھے. کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ علی علیہ السلام کو یہ چادر، کیونکہ مجھے جب دیکھنے میں اتنی اچھی لگ رہی ہے تو علی علیہ السلام کے دل پر یہ چادر بیٹھ گئی ہے. ارے علی کا تو دل وہ دل ہی نہیں ہے کہ جس پر دنیا اتر جائے. علی تو دنیا کو 3 طلاق دے چکے ہیں. شائبہ ہوا کہ مولا کو یہ چادر پسند آ گئی ہے. یہ کہتا ہے کہ میں ساتھ چلتا رہا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ مولا ایک کوچے میں گئے، اور کوچے میں جانے کے بعد اپنے ایک صحابی کو بلایا. وہ صحابی کون تھا؟ کہ جو یتیموں کی کفالت کرتا تھا، دار الایتام. بلایا، کہا یہ چادر تمہارے حوالے، اس سے تمام تر یتیموں میں کھانا اور لباس بانٹ دو. توجہ ہے میرے محترم حضرات. علی کے دل پہ نہیں، علی کے دل پہ کبھی دنیا اتر ہی نہیں سکتی، اور علی والا بھی وہ ہے کہ جس کے دل پر دنیا نہ اترے. دنیا کی ضرورتیں اپنی پوری کرے، لیکن دنیا اس کا دل دنیا نہ ہو. عزیز جانے گرامی قدرے بہت ضروری ہے. تو اب عطا کر دی. تو مولا عطا کرنے والی شخصیت ہے. سخاوت کے بعد میں دیکھیں تو مولا، یہ تو میں نے ایک واقعہ پڑھا، علی علیہ السلام کی سخاوت، علی علیہ السلام کی شجاعت. جتنے واقعات، جتنی سیرت اٹھائی جائے، اہل بیت کی سیرت اس سے بھری ہوئی ہے کہ سخی ابن سخی ہے. وہاں سے لے کر امام حسن امیر شام کے دربار میں گئے. امیر شام نے کہا، امیر شام یہ دکھانا چاہتا تھا کہ کیونکہ امام حسن علیہ السلام کے اوپر، کیونکہ میں نے کہا سخی ابن سخی ہیں، پورا خانوادہ 14 ستارے ہی سخاوت کے بعد میں اعلیٰ مثال رکھتے ہیں. یہ جیسے مولا نے سارے اونٹ دے دیے نا، امام حسن نے بھی یہی ماجرا کیا. امیر شام نے اپنے دربار میں بلایا. چاہتا یہ تھا کہ مولا کے جو چاہنے والے ہیں ان کے دل میں گھر کر سکے، اور یہ چاہتا تھا
کہ مولا کو اپنے قریب دکھا سکے. بلایا دربار میں، کہا کہ آج سے بیت المال کا آدھا حصہ آپ کا ہوا، میں آپ کو عطا کرتا ہوں. یہ جو بیت المال ہے میرا، اس آدھا آپ کو دیتا ہوں. اچھا، مولا نے قبول کر لیا، لیکن مولا واپس پلٹے. جب واپس پلٹے نا، تو جب دہلیز در پہ پہنچے، دہلیز دروازے پہ پہنچے، گو کہ غلام اس کا تھا لیکن دل مولا کے نور سے بھرا ہوا تھا. یعنی مولا کی محبت دل میں تھی. کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، حکومت تھی نا، جسم خرید لیتے تھے لیکن دل نہیں خریدا جا سکتا. یہ نوکر امیر شام کا ہے لیکن دل مولا کے لیے دھڑکتا ہے. جب اس نے مولا کا رخ پر نور دیکھا، ایک مرتبہ آگے بڑھا، نالین مبارک امام کو سیدھا کیا، مولا کے قدموں میں ڈالی. مولا نے اپنی نظریں اس کی طرف اٹھائیں، کہا یہ امیر شام نے جو آج مجھے آدھا بیت المال دیا ہے، یہ میں تجھے ہبہ کرتا ہوں. گویا مولا نے بتایا، اے امیر شام، تیرا بیت المال ہماری جوتیوں کا صدقہ ہے. توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی قدر، یعنی یہ سخی ابن سخی ہیں. سخاوت کے بعد میں انسان جب کسی ایسی شخصیت کو دیکھنا چاہتا ہے تو ان کو دیکھے. میں نے کہا شجاعت میں بھی، علم میں بھی. علم کا کیا عالم ہے؟ علم کا تو یہ عالم ہے کہ علی کے علاوہ کسی مائی کے لال میں آج تک یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ممبر پر یہ بیٹھ کے کہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اور جس نے کہا ذلیل ہوا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس نے ممبر سے سلونی سلونی کا دعویٰ کیا وہ ذلیل ہوا. کیوں؟ کیونکہ علم علی علیہ السلام کی میراث ہے. وہ خدا کا علم، وہ خدا کی صفت علم، خدا تجلی کر رہا ہے علی ابن ابی طالب کی ذات میں. علم خدا ہے، علی علم لدنی کے والے کیا ہے جانے گرامی قدر. اور میں یہاں پر وہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ کسی نے، بہت بڑے عالم دین بغداد کے گزرے ہیں ہمارے اہل سنت بھائیوں کے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا جب دیکھا نا کہ علم بہت بڑھ گیا ہے. اور مسئلہ یہی ہے، علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جب جو ہے خود جہالت جو ہے نا وہ نصف علم ہے، یہ جاننا کہ میں جاہل ہوں. تو انسان جب یہ گمان کرنے لگ جائے کہ میں عالم ہوں تو وہ سب سے بڑا جاہل ہے. یہ جب گمان ذہن میں پیدا ہو جائے کہ میں بہت بڑا عالم بن جاؤں تو سب سے، کیونکہ انسان جیسے جیسے علم میں ترقی کرتا ہے اس کو اپنی جہالت کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں کتنا جاہل ہوں. یعنی جب علم حاصل کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے، ورنہ تو انسان کہہ رہا ہوتا ہے بھائی مجھے سب پتہ ہے. تو جانے گرامی قدر ہر باب میں. اب یہ اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم بغداد کے ممبر پہ بیٹھے اور انہوں نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اچھا دیکھیے، دعویٰ کرنا آسان ہے، توجہ ہے، دعویٰ کرنا آسان ہے، دعوے کو ثابت کرنا مشکل ہے. توجہ ہے. ابھی ہمیں شاہراہوں پر کیا لکھتے ہیں، کافر کافر شیعہ کافر. بھائی تم لکھ تو دیتے ہو، ثابت تو کرو. تم ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر تم نے یہ ثابت کیا تو تمہارے بڑے کافر ہو جائیں گے. توجہ ہے میرے محترم حضرات. تو دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، دعویٰ کر دیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اچھا ممبر تھا، سامنے رش تھا، اہل سنت شیعہ تمام مسلمان بیٹھے ہوئے تھے. ایک خاتون کھڑی ہوئی، وہ باہر سے جا رہی تھی. اس نے جب دیکھا نا کہ کوئی سلونی سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کائنات میں علی کے بعد، انہوں نے اس کی جانب مسکرا کر دیکھا. کہا تم سب جانتے ہو؟ کہا میں جو سوال پوچھوں جواب دے دو گے؟ کہاں جواب دے دوں گا. اچھا دیکھیے، ہمارے الحمدللہ محبت اہل بیت نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ سوال کس طریقے سے کرنا ہے. یہ استدلال، یہ عقلی علوم، یہ ہمیں اہل بیت کے در سے ملتے ہیں. عقیدے کا بھی ہم سوال کرتے ہیں تو ہمارا صغرا کبرا نتیجہ واضح ہوتا ہے. فوراً خاتون ہیں، اور خواتین کی اس حوالے سے اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو خواتین کا کئی مرتبہ بہت بڑا جہاد رہا ہے اس حوالے سے. محمد بن حنفیہ کی جو والدہ تھیں، عزیزان گرامی قدر، حضرت علی کے بیٹے ہیں محمد، لیکن کیوں والدہ کے نام سے مشہور ہوئے ہیں؟ کیونکہ ایک بہت بڑا جہاد ان کی والدہ نے کیا ہے. حضرت علی کے بیٹے ہیں لیکن نام والدہ کا ساتھ. ابھی موقع نہیں ہے ورنہ بیان کرتا
تارکین زکوٰۃ کا وہ سارا معاملہ اور ولید کا جانا اور پھر ولید کا قیدیوں کو لے کر آنا، یہ جا کے کتاب میں پڑھیے، بہت زبردست واقعہ ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ خواتین نے کہاں کہاں قیام کیا ہے ولایت امیر کے لیے۔ تو عزیزان گرامی جب یہ خاتون جا رہی تھی، دل ولائے علی میں جاگا ہوا دل تھا، نور ولایت سے بھرا ہوا دل تھا، اور جب دل نور ولایت سے بھرا ہوا ہو تو تاریکی فوراً نظر آ جاتی ہے۔ اس کو جب اس شخص کے چہرے پہ تاریکی نظر آئی، فوراً سامنے کھڑی ہوئی، سوال کیا کہ جب تو سب جانتا ہے تو میرے سوالوں کا جواب دے دے۔ پہلا سوال کیا کیا عزیزان گرامی قدر؟ سوال کیا، اچھا مجھے یہ بتا کہ جب مدائن میں حضرت سلمان فارسی اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو کیا مولا علی غسل و کفن و تدفین کے لیے گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ توجہ رکھیے گا، توجہ، یہ استدلال کر رہی ہے مولا کی چاہنے والی۔ کہا جب مدائن میں، اچھا مدائن کا مدینے سے کتنا فاصلہ ہے؟ بہت فاصلہ ہے۔ کہا مدائن میں سلمان فارسی اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، علی علیہ السلام نماز جنازے کے لیے، غسل و تدفین کے لیے گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ میرے سوال کا جواب دے۔ کہا گئے تھے، علی علیہ السلام گئے تھے، غسل و تدفین کی تھی، قبر میں اتارا تھا۔ کہا مدینے سے مدائن گئے تھے؟ کہا ہاں مدینے سے مدائن گئے تھے، اتنا لمبا سفر۔ کہا اب میرے دوسرے سوال کا جواب دے دے۔ کہا پوچھ۔ کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب تیسرا خلیفہ اس دنیا سے گیا تو کیا حضرت علی نے جنازے میں شرکت کی تھی یا نہیں؟ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ یہ آج جو کہہ دیتے ہیں، اس دن بھی میں نے تذکرہ کیا، دیکھیے اہل سنت ہماری جانیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن جو ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، ان کو بھی اسے قبول کرنا چاہیے۔ اب وہ جو کہتے ہیں کہ نام رکھ دیے مولا علی نے اپنے بیٹوں کے، میں جواب دے چکا ہوں اسی ممبر سے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اب یہ مولا کی چاہنے والی نے سوال بڑھایا، کہا جب تیسرے خلیفہ کی جو ہے وہ اس دنیا سے رحلت ہوئی تھی تو کیا مولا گئے تھے جنازے میں؟ کیا غسل و تدفین کی تھی؟ کہا نہیں کی تھی۔ کہا اب میرے تیسرے سوال کا جواب دے دے، میں تیرا سلونی کا دعویٰ مان جاؤں گی۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی قدر۔ کہا اب تو مجھے اس سوال کا جواب دے، مدائن مدینے سے اتنی دور مولا غسل و کفن و تدفین کے لیے چلے گئے، اور یہاں جہاں مولا موجود ہے یہاں پر تیسرے خلیفہ کی رحلت ہوئی، نہ مولا غسل و تدفین کے لیے گئے نہ مولا قبر میں اتارنے کے لیے گئے، مجھے جواب دے علی حق پر تھے یا تیسرا خلیفہ حق پر تھا؟ توجہ ہے میرے محترم؟ کیا ان کا آپس میں کوئی باہمی اختلاف تھا؟ اور اگر باہمی اختلاف تھا تو مجھے بتا تو کس کے ساتھ ہے؟ اب یہ خاموش ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور وہی جواب دیا وہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا تو کیا کہتے ہیں کہ شیعہ اپنی نیاز میں خون ڈالتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شام غریبہ میں نہ جانے کیا کرتے ہیں۔ یہ شبہات اور یہ سب کچھ کون کہتا ہے؟ جس کے پاس دلیل نہ ہو، جس کے پاس بات کرنے کو نہ ہو، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ فحش دینے پہ اتر آتا ہے، وہ برا بھلا بولنے پہ اتر آتا ہے۔ تو یہ جو آج کل ہمیں برا بھلا بولا جا رہا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دلیل میں وہ ہار گئے ہیں۔ ہم نے تو ہمیشہ دلیل سے بات کی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس نے کہا بتا اگر اختلاف تھا تو تو کس مقام پہ ہے، تو کس کے ساتھ ہے؟ اس نے فوراً پلٹ کے کہا یہی جو آج ہمیں جوابات دیے جاتے ہیں، ہم دلیل لے کر آتے ہیں، یعنی سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ ملتا ہے، کیونکہ دلیل کا تو جواب دلیل دے رہی ہے خاتون مولا کی چاہنے والی۔ اس کو آگے سے کہہ رہے کہ اگر تجھے تیرے شوہر نے یہاں آنے کی مردوں میں اجازت دی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت ہو۔ دیکھیے سوال کا جواب نہیں دے رہا، بھائی سوال کا جواب دینا۔ جب سوال کا جواب نہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ نیاز میں خون ڈال دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں شیعہ؟ نہ جانے شام غریبہ میں کیا عجیب و غریب ہمارے حوالے سے باتیں پھیلاتے ہیں کہ جو آپ سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ کہا کہ اگر تیرے شوہر نے تجھے اجازت دی ہے نامحرموں کے مجمع میں جانے پہ تو اس شوہر پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، اور اگر تیرے شوہر نے تجھے اجازت نہیں دی اور تو یہاں آئی ہے تو تو نے گناہ کبیرہ انجام دیا ہے۔ مولوی آخر میں کیا کرتا ہے؟ فتویٰ لگاتا ہے بیچارہ۔ تو اس نے بھی جب اس کے پاس جواب نہ بچا، دعویٰ کتنا بڑا ہے اور جواب کتنا چھوٹا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ دعویٰ سلونی کا اور جواب، اب جب اس نے فتویٰ لگا دیا، کیونکہ ملا آخر میں فتویٰ لگاتا ہے، فتویٰ جب یہ لگا چکا تو اس نے کہا کہ صحیح ہے، میں تیرے سوال سے اب سوال کروں گی۔
توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ کہا تو نے مجھے یہ کہا کہ اگر میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے تو میں نے گناہ کبیرہ انجام دیا ہے نامحرموں کے مجمع میں آ کے، تو بس تو بھی مجھے ایک سوال کا جواب دیتا جا، وہ جو ایک خاتون اونٹنی پہ بیٹھ کے آئی تھی علی کے سامنے، کیا اس کے شوہر کی اجازت؟ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ توجہ ہے، یہ میں بیان نہیں کر رہا، یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے واقعہ۔ وہاں شوہر کی اجازت تھی یا نہیں تھی؟ ذرا بتاؤ۔ خاموش ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، سلونی کا دعویٰ جس نے کیا ہے، اچھا ایک شخص آیا مولا سے پوچھنے لگا، اچھا کون آیا؟ اشعث، اگر میں غلط نہ کہوں، جس کی بیٹی جودہ تھی، جس نے امام کو زہر دیا۔ اب یہ کیا چاہتے تھے؟ یہ آگے سوالات میں الجھانا، پریشان کرنا، وہ جیسے ہوتے ہیں نا کلاس کے اندر بیک بینچرز جو خراب کر رہے ہوتے ہیں کلاس کو، یہ وہ افراد تھے۔ تو آیا مولا سے سوال کیا، کہا مولا میرے سر پہ بال کتنے ہیں؟ ان کو جواب بھی پھر ویسا ہی ملتا تھا مولا سے، کیونکہ مولا بھی ایسے ٹیچر تھے کہ سب کی نفسیات جانتے تھے۔ کہا میرے سر پہ کتنے بال ہیں؟ کہا اگر میں نے تجھے بتا بھی دیا تیرے سر پہ کتنے بال ہیں تو تو گن ہی نہیں سکتا۔ کہا لیکن میں یہ بتا دوں تیرے سر پہ جتنے بال ہیں ہر بال کے ساتھ ایک شیطان لٹک رہا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ یا علی یا علی یا علی، کہا ہر بال کے ساتھ ایک شیطان لٹک رہا ہے۔ وہی جانے کرام قدر، اچھا وہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا جو ہے، اس نے سلونی کا دعویٰ کیا، ایسے ہی تاریخ میں سلونی کا دعویٰ کیا۔ مولا کا ایک چاہنے والا کھڑا ہوا، کہا ایک سوال پوچھوں گا تجھ سے۔ کہا جو سوال پوچھنا ہے پوچھ۔ ایک سوال کیا ہے؟ کہا یہ بتا دے تیرے امامے میں کتنے بند بندھے ہوئے ہیں؟ پریشان ہو گیا، کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا پھر سلونی کا دعویٰ نہیں کر، جب تجھے اپنے امامے کے بند کا نہیں پتا تو تو سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ تو یہ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، ثابت کرنا مشکل ہے۔ شیعہ کافر کہنا بہت آسان ہے، ثابت کر کے دکھاؤ، دلیل کے ممبر پہ آؤ، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کون کافر ہے۔ اور یہ جتنے لوگ کافر کہتے ہیں، ان کی روایات میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مومن دوسرے مومن بھائی کو، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو کافر کہے تو وہ خود قیامت تک کے لیے کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ دیواریں تم نے کالی کر دی شیعہ کافر کے نعروں سے، لیکن ہم اس کو بھی اپنا فخر سمجھتے ہیں، ہم اس کو بھی اپنا امتیاز سمجھتے ہیں کہ علی کی ولایت میں ہمیں انکار کرنے والا کہا جا رہا ہے۔ ہاں اگر تم اس معنی میں انکار لیتے ہو تو ہم ہیں کافر۔ اگر تم خلافت، توجہ رکھیے، اگر تم خلافت خلفاء کے انکار کرنے کو کافر کہتے ہو تو ہاں ہم ہیں کافر، ہم نے صرف علی کو اپنا آقا و مولا جانا ہے۔ توجہ ہے، کیونکہ کافر کا مطلب انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اگر اس معنی میں لینا ہے تو لو، ہم نے خلافت کا انکار کر دیا، ہمارا مولا و آقا و رہبر و والی و وارث صرف علی کی ذات ہے۔ فقط حیدر امیر المؤمنین است، فقط حیدر، اس کے علاوہ یہاں پہ کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم تو امیر المؤمنین کے لقب سے اپنے کسی اور امام کو بھی نہیں پکارتے جو کلو نام محمد ہے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ ہمارا فقط حیدر امیر المؤمنین است۔ تو ادھر گرامی قدر، سخاوت کے باب میں بھی علی اوج پر ہے۔ ہم نے کہا نا کہ انسان حریص ہوتا ہے، فرقے کی قید نہیں ہے، مذہب کی قید نہیں ہے، حریص ہے کمال کا۔ کمال میں کمال مطلق، سخاوت میں کرینی میں کس کو پایا؟ علی اور اولاد علی کو پایا۔ علم میں کمال مطلق کہ علی کہتے ہیں، کسی نے اٹھ کے سوال کیا کہ مولا آپ سے جب سوال کیا جاتا ہے تو آپ ٹھہر کے کیوں نہیں بتاتے؟ اب آپ مجھ سے سوال کریں گے نا تو میں کہوں گا کہ کل دیکھ کے بتاؤں گا، یا اگر مجھے آتا ہوگا تو میں کہوں گا بس مجھے 2 منٹ دیجئے، میں ذرا اپنے ذہن میں اس کی دہرائی کر لوں پھر بتاتا ہوں۔ تو کہا کہ مولا ہر کوئی سوچ کے جواب دیتا ہے، آپ سے جب ہی سوال پوچھا جاتا ہے فوراً جواب دیتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ کہا دیکھو تمہاری انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5 اس میں 5 اس میں۔ کہا میرے لیے پورا عالم، پوری کائنات ان ہاتھوں کی مانند ہے، تو کیا میں سوچوں گا بتاتے ہوئے؟ آپ انگلیاں بتاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو ہتھیلی کی مانند ہے۔ تو ادھر گرامی قدر، علم میں بھی ہم نے کس کو اعلیٰ اور افضل اور برتر پایا؟ علی کو۔ سخاوت میں بھی کس کو اعلیٰ اور برتر اور افضل پایا؟ علی کو۔ اب آئیے شجاعت میں، بس میں آخری جملے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ منزل مسائل۔ شجاعت میں بھی علی کا کوئی ثانی نہیں ہے،
کہ شجاعت ایسی ہے کہ جب کوئی پوچھنے والا کوئی آیا مولا کے پاس اور کہا کہ مولا یہ میں گھوڑا لایا ہوں، بہت تیز رفتار گھوڑا ہے، بہترین عرب نسل کا تیز رفتار گھوڑا ہے. مولا نے مسکرا کر کہا کہ مجھے تیز رفتار گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لے جاؤ، کیونکہ تیز رفتار گھوڑے کی دو لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، یا جنگ سے بھاگنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے یا کسی کا پیچھا کرنے کے لیے. علی نے آج تک نہ کسی کا پیچھا کیا نہ جنگ سے راہ فرار اختیار کی، تو علی کو اس کی ضرورت نہیں ہے. توجہ ہے میرے بھائیو؟ تو عزیزان گرامی قدر، یہ تکرار فضائل جو ہے، یہ تکرار فضائل ضروری ہے تکرار مصائب کی طرح، تاکہ آپ کے دل منور رہیں نور پنجتن پاک سے. یہ ضروری ہے، یہ تکرار فضائل ضروری ہے. یہ روایت آپ نے کئی جگہوں پہ سنی ہوگی، لیکن میں جس عنوان کے تحت بتانا چاہ رہا ہوں، شجاعت میں علی کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی قدر، شجاعت بھی مختلف پہلو رکھتی ہے. شجاعت صرف یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں شجاعت کیا سمجھی جاتی ہے؟ تو بہت طاقتور ہے، جو کسی کو زیر کر دے، جو کسی کو جو ہے تماچا رسیو کر دے، وہ بہت بڑا شجاع ہے. نہیں عزیزان گرامی قدر، شجاعت کچھ اور ہے. شجاعت اقدار انسانی کے ساتھ ہوتی ہے. معیار شجاعت جو ہے نا، بتاؤں کہاں ہے شجاعت علی کی؟ میں ابھی آپ کو علی کی اصلی شجاعت سناتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ مولا نے تلوار سے جو ہے 100 لوگوں کو واصل جہنم کر دیا، نہیں. علی علیہ السلام کی شجاعت عمر ابن عبدود کے سینے پہ ہے کہ جب اس نے لعاب دہن پھینکا تو مولا اتر آئے. یہ شجاعت علی ہے، اپنے غصے پر قابو. یہ شجاعت ہے، یہ بہت سخت ہے غصے پر قابو پانا. یہ شجاعت علی ہے. مار سکتے ہیں؟ نہیں مار. علی علیہ السلام کی شجاعت خیبر میں ہے کہ خیبر کے قلعے کو فتح کر چکے ہیں، دروازے کو آسمانوں پہ پھینک چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب صحابی دوڑ کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو علی آگے نہیں بڑھتے. کسی نے آگے پوچھا مولا آگے بڑھیے نا، فتح ہو گیا اکیلا. کہا نہیں، مجھے اہل حرم، یہودیوں کے اہل حرم نظر آ رہے ہیں. علی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ دشمن کی بھی خواتین ہو اور علی داخل ہو جائے. توجہ ہے، یہ شجاعت علی ہے. شجاعت علی اقدار انسانی کے ساتھ ہے. میں نے وہ کہا نا کہ انسان ایسا شجاع دیکھنا چاہتا ہے، ایسا رہبر دیکھنا چاہتا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ، جو لوگوں کی انسانی اقدار کو پائمال نہ کرتا ہو بلکہ پروان چڑھاتا ہو. آپ دیکھیے. اچھا، علی علیہ السلام کی شجاعت اور کہاں ہے؟ صفین کا میدان ہے. صفین میں مولا علی جنگ جیتے ہوئے تھے. توجہ ہے میرا محترم حضرات؟ پانی مولا علی کے حصے میں آ چکا تھا. فوج امام علی نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا. صحابی آئے مولا کی بارگاہ میں، کہا مولا جنگ تو ہم جیت گئے. مولا نے کہا کیسے؟ کہا دیکھیں پانی کے دریا پر ہمارا قبضہ ہے، مخالف فوج کے پاس پانی نہیں ہے، ہم پانی بند رکھیں گے، مخالف فوج پیاسی ہوگی، پیاس کی وجہ سے شکست تسلیم کرے گی اور یہاں سے چلی جائے گی. مولا نے کہا علی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ دشمن پر بھی پانی بند کر دے. یہ علی علیہ السلام کی شجاعت ہے. شجاعت علی یہ ہے. شجاعت علی یہ ہے کہ مسجد کوفہ میں جب فرق اقدس پر وہ ضرب پڑی تو اس کے بعد علی انتقام لینے پر قادر تھے اپنے دشمن سے، لیکن اس کو شربت کا پیالہ پیش کرتے ہیں. یہ علی کی شجاعت ہے. میں نے پچھلی مجلس میں بھی کہا کہ کہاں معنی رکھتی ہے بخشش؟ جہاں پر آپ کے پاس اختیار ہو، انتقام لینے کا اختیار ہو. اگر آپ کے پاس انتقام لینے کا اگر آپ کے پاس جو ہے وہ اختیار ہی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں فلاں کو بخش رہا ہوں، مثال کے ذریعے سے بتایا تھا جو مومنین شروع سے مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، یعنی جو آپ سے کچھ چھیننے آتا ہے اس کو آپ کہیں صدقہ ہو گیا، تو وہ صدقہ نہیں ہے. یعنی آپ کے پاس اختیار ہونا چاہیے. انتقام لینے کا اگر اختیار ہے تو خدا کہتا ہے معاف کر دو، یہ سنت الہی ہے. علی نے اس سنت الہی کو اپنایا ہے کہ جہاں پر معاف کرنے کی باری آتی ہے علی اپنے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، اور جہاں پر خدائی دشمن سے بدلہ لینے کی باری آتی ہے علی کی تلوار مرہب کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے. توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ یعنی دونوں معیارات، یہ جب معیارات آپ کے سامنے ہوتے ہیں نا، اور ان معیارات، میں بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا، ان معیارات پر جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو آپ اسلامی حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں نا، اسلامی حکومت علی جیسے رہبر کے پاس بنتی ہے کہ جو انسانی اقدار کو جانتا ہو، جس کو پتا ہو کہ کہاں قیام کرنا ہے، کہاں پیچھے ہٹنا ہے، کہاں معاف کرنا ہے. عزیزان گرامی کا جب آج بہت سارے لوگ اٹھ کے یہ کہتے ہیں
کہ آپ ان پہ اشکال کرتے ہیں کہ جنہوں نے 3 لاکھ مربع میل پر اسلام کی ریاست پھیلا دی، اسلام کو پھیلا دیا۔ عزیزان گرامی قدر، میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا، جس نے 3 لاکھ مربع میل تک حکومت پھیلائی ہے اس نے اسلام نہیں پھیلایا، اس نے صرف اپنی ظلم اور استبداد کی حکومت پھیلائی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ ظلم کے ساتھ انسانی اقدار کو پائمال کرتے ہوئے حجاج بن یوسف جیسے ہیرو بنا کے پیش کیے۔ ایسے ظالمین سے جو حکومت پھیلی ہو وہ اسلامی حکومت نہیں ہو سکتی، وہ ظلم اور استبداد کی حکومت ہو سکتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ حکومتیں، یہ جو اتنی بڑی حکومت بنا دی اسلام کی کہ جس کے اندر لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی۔ علی تربیت گاہ انسانی ہے، علی تربیت کرتا ہے انسانوں کی۔ علی کو کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے۔ علی کو زیادہ افراد نہیں چاہیے، علی کو 72 کربلا میں چاہیے۔ علی تربیت چاہتا ہے۔ جب بغیر تربیت کے ظلم سے تم نے اپنی حکومت بڑھائی تو اس کا نتیجہ کبھی تمہارے سامنے داعش کی صورت میں نکلا، کبھی لشکر جنگوی کی صورت میں نکلا، کبھی طالبان کی صورت میں نکلا، جو اپنے مسلمان بھائیوں کے گلے کاٹتے رہے۔ اور جو علی کی سیرت پہ چلے، جنہوں نے علی کے راستے کو اپنایا، جنہوں نے تربیت گاہے علی سے درس لیا، ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا نتیجہ کبھی انصار اللہ کی صورت میں نکلا، کبھی سپاہ پاسداران کی صورت میں نکلا، اور کبھی حزب اللہ کی صورت میں نکلا۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ محمد، آپ دیکھیے یہ طالبان داعش مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں، اور علی کے مکتب سے درس لینے والے، علی کی حکومت کو آگے بڑھانے والے، علی کا علم تھامنے والے یہودیوں سے برسر پیکار ہیں، خیبریوں سے برسر پیکار ہیں، اور خیبر میں آج بھی علی کا رجز دوہرا رہے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ پھر علی کا علم لے کے علی کے نوکر اس بیت المقدس میں داخل ہوں گے، اور حیدری نعروں کے ساتھ دوبارہ یہ خیبر فتح ہوگا۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ یا علی، ہم تو اسی رستے پہ چل رہے ہیں عزیزان گرامی قدر۔ ہم نے اس ہیرو کو پہچان لیا، اس شخصیت کو پہچان لیا کہ جس کے اندر تمام تر صفات انسانی، تمام تر اقدار انسانی اپنے اوج کمال پر ہیں۔ اور یہ کمال اپنے کمال کو کہاں پہنچا؟ کربلا میں۔ یعنی اس کمال کی جو کمال ہے کہ جس پر کہا خدا خود پکار اٹھا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین تم نے رب کی مرضی خرید لی۔ یعنی یہ آخر ہے، یہ اوج کمال ہے عزیزان گرامی قدر۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام چاہتے تو معجزہ کر کے پانی بھی منگوا سکتے تھے، اگر چاہتے تو جنوں سے بھی مدد لے سکتے تھے۔ جعفر جن کا نہیں آیا تھا مدد کرنے کے لیے، لیکن حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں اپنا سب کچھ خدا کے راستے میں قربان کر دوں۔ حسین دینے آئے ہیں، حسین لینے کے روادار نہیں ہیں۔ حسین اپنے بچے خدا کے راستے میں دینے آئے ہیں، حسین اپنا سر خدا کے راستے میں دینے آئے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر انسانی، کیونکہ انسانی صفات تو ساتھ ساتھ ہے نا۔ علی اکبر کو جب بھیجتے ہیں حسین تو بلک بلک کر روتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، چہرے پر نور بڑھتا جا رہا ہے، لیکن وہ انسانی صفات بھی تو ہے نا کہ جب اپنے جوان بیٹے کو بھیج رہے ہیں اور جوان بیٹا کہہ رہا ہے بابا آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ علی اکبر اگر تمہارا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو تب تمہارا یہ سوال بنتا تھا، میں جانتا ہوں میں کس دل کے ساتھ تمہیں بھیج رہا ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، میں یہاں پر مولا کی ایک مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولا صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک جو شہید میدان میں جاتا تھا مولا اسے سوار کراتے تھے، مولا اسے میدان میں بھیجتے تھے، اور جب وہ شہید گرتا تھا تو وہ کہتا تھا علیک منی السلام۔ دیکھیے سماعتوں کو میرے ساتھ رکھیے گا، میں مولا کی ایک مصیبت پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، جب بھی شہید گرتا تھا کیا کہتا تھا؟ علیک منی السلام۔ گویا وہ کیا کہہ رہا ہوتا تھا کہ حسین میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوتا تھا کہ مولا میری مدد کو آئیے، میں زین سے زمین پر آ گیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے میرا لاشا پامال ہو جائے۔
عزیزان گرامی قدر صبح عاشور تک، عصر عاشور تک کبھی حبیب جاتے ہیں، حسین سوار کراتے ہیں، حبیب نے حسین کی آغوش میں دم توڑا، حر کو سوار کرایا، حر کے بیٹوں کو سوار کرایا، حر نے بھی میرے مولا کی آغوش میں دم توڑا۔ جو شہید گرتا تھا حسین کو پکارتا تھا، حسین جاتے تھے سر کو گود میں رکھتے تھے، کبھی جو ہے وہ جون کے سر کو اپنی گود میں رکھا، کبھی جون کو سوار کرایا، پھر اہل بیت کی باری آئی، کبھی اونو محمد کو سوار کرایا، جب گرے کہا چچا جان مدد کو آئیے، مولا نے جا کے تھاما، کبھی قاسم کو سوار کرایا، جا کے بچایا، علی اکبر کو سوار کرایا، علی اکبر کو، عباس کو سوار کرایا، عباس کو جا کے بچایا۔ عزیزان گرامی قدر لیکن عصر عاشور عجیب ماحول ہے، ماحول ایسا ہے کہ اب کوئی سوار کرانے والا نہیں بچا۔ حسین میدان کی طرف جا رہے ہیں، ایک مرتبہ میرے مولا نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کہاں ہو عباس، کہاں ہو حبیب ابن مظاہر۔ ایک مرتبہ جب کسی نے آواز پر لبیک نہ کہا، پشت خیمہ سے زینب نے صدا دی، بھیا زینب سوار کرائے گی۔ لیکن عزیزوں زینب نے سوار تو کرا دیا، لیکن جب عصر عاشور میرے مولا گئے ہیں میدان میں تو اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جو مولا کی جنگ دیکھے۔ حسین کسی کو نہیں کہہ سکتے علیک منی السلام، حسین کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ میں اب گر رہا ہوں۔ عزیزوں جب لاشا، جب میرے مولا کا جسم تیروں اور تلواروں سے چھلنی ہو گیا، ایک مرتبہ زین سے زمین پر گرے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، کس کو پکارے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شمر ملعون امام کے سینے پہ بیٹھا، اب جو گلا کاٹا۔ عزیزوں روایت میں لکھا ہے کہ زینب ابھی تک نہیں آئی تھی حسین کے پاس، لیکن جب سر کٹ گیا ہے ایک مرتبہ زینب نے خود کو تلائے زینبیہ سے گرایا، بھائی کے لاشے پہ پہنچی، حسین کی کٹی ہوئی رگوں پہ بوسا دیا۔ عزیزوں بڑا مشکل وقت تھا، 12 محرم کو لاشیں دفنانے ہیں، امام سجاد پہ بہت مشکل وقت ہے، زندان سے لاشیں دفنانے آنا ہے اعجاز امامت سے۔ عزیزوں جب امام سجاد آئے ہیں نا تو آپ کو مولا کی وصیت یاد ہوگی، قبیلہ بنی اسد والوں کو بلا کے کہا تھا کہ یہ زمین میں تم سے خرید کر تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، تمہیں دے رہا ہوں، ایک شرط، 2 شرطیں ہیں، میرا جو زائر آئے نا اس کو 3 دن تک مہمان رکھنا، اسے کھانا کھلانا، حسین کو اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کی فکر ہے۔ کا دوسری شرط یہ ہے کہ جب 11 محرم کو، جب 10 محرم کو عصر عاشور ہو جائے، یہ قافلہ زینبی روانہ ہو جائے تو یہاں پر آنا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ لیکن مولا جانتے تھے یہ نہیں دفنا پائیں گے، کہا آپ اپنی خواتین کو بھیجو، خواتین آئی، کہا دیکھو اگر تمہارے مرد یزید کے ڈر سے ہماری لاشیں نہ دفنائے نا تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہماری لاشوں پہ مٹی پھینک دینا۔ پھر عجیب مولا نے کام کیا، مولا نے بچوں کو بلایا، کہا دیکھو اگر تمہاری مائیں بہنیں ڈر جائے نا یزید کے خوف سے نہ آئیں تو اے بچوں تم نامحسوس انداز میں کھیلتے کھیلتے مقتل کی جانب آنا، اور کھیلتے کھیلتے خاک کربلا ہماری میتوں پہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، کہا ہماری لاشوں پہ۔ عزیزان کرام یہ 12 محرم کو بنی اسد کے لوگ دفنانے کے لیے آئے، اب جو دفنانے کے مولا بھی آئے ہیں، اعجاز امامت سے مولا سجاد بھی پہنچ گئے ہیں۔ مولا سجاد نے ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں بنی اسد کے لوگ کہ ہم جہاں پر کھودنے کے لیے کچھ مارتے تھے وہاں پہلے سے قبر موجود ہوتی تھی، تو کہا کہ ایک قبر جب ہم نے کھود لی تو ہمیں اعجاز امامت سے امام سجاد کا گھوڑا آتا دکھائی دیا۔ امام سجاد اترے، ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر والے جس میں نازنین حسین کہ جس کے اوپر کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو زخم سے خالی نہ ہو۔ جب سکینہ بابا کے لاشے پر آئی تھی نا، سکینہ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں سر رکھ کے روئے، حسین کا لاشا تیروں اور تلواروں سے چھلنی تھا۔ ایک مرتبہ
ٹکڑوں کو ایک چٹائی بچھائی میرے مولا سجاد نے، ایک پرانی چٹائی بچھا کے اس میں امام حسین کے پائمال شدہ لاشیں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ مولا نے ایک اور لاشا جمع کیا، ایک اور لاشا اٹھایا، کس کا لاشا تھا؟ علی اصغر ششماہے کا لاشا تھا۔ ایک مرتبہ لاشا اٹھا کے حسین ابن علی کے سینے پہ رکھ دیا، پھر ایک اور جوان کا لاشا، ایک اور جوان کے ٹکڑے جمع کیے، کس کے تھے؟ حسین کے اسماعیل کے ٹکڑے، علی اکبر کے ٹکڑے، ایک مرتبہ جمع کر کے پہلوئے حسین میں رکھ دیے۔ عزیزو آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جس کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو نہیں آئے وہ اس جملے پہ آنسو بہا لے، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجئے۔ امام حسین کی گنج شہیداں کی قبر بن گئی، لیکن آج سب کربلا گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا کہ یہاں امام حسین، گنج شہیداں، علی اکبر سب کی قبور موجود ہے، لیکن بین الحرمین کے بعد عباس کی لاش اتنے فاصلے سے دفن کیوں ہے؟ عزیزو کیونکہ عباس سے کہا تھا مولا و آقا خیموں میں نہ لے جانا سہروز کے پیاسے کو، ارے شرمندہ نہ کروانا سہروز کے پیاسے کو۔ عزیزو عباس نے خود کو دور لے گئے تھے، فرات کے قریب لے گئے تھے، عباس کا جسد اطہر وہاں ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا آئے ہوں گے جسد اطہر عباس پر، لیکن عزیزو عباس کے لاشے کا کیا عالم ہے جس نے خود کو حسین میں فنا کر دیا۔ اور اتنا جوان عباس کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو راہوار سے پیر نیچے لگتے تھے، اتنا جری عباس، حسین کی کمر عباس، حسین کی ڈھارس عباس، اہل حرم کی ڈھارس عباس۔ لیکن کیا ہوا جب مولا سجاد نے جمع کیے ہیں نا حضرت عباس کے لاشے کو، تو حضرت عباس کے لاشا اصغر بے شیر جتنا ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ لاشے کو جمع کیا، قبر کے سپرد کیا۔ میں 10 بستہ گزارش کروں گا یا ام البنین، آپ نے عباس کو بھیجا تھا، عباس نے اپنا وظیفہ نبھا دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وعلى محمد ايام منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ بار الہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو مومنین بیمار ہیں بحق کے امام سید سجاد انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ اس عشرہ محرم میں جنہوں نے دام درہم سخن مدد کی، اس عشرہ محرم الحرام کو وفا کرنے میں اپنی طاقتیں اپنی قوتیں لگائیں، بار الہ تمام تر منتظمین کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ بار الہ ان کا اجر اپنی بارگاہ میں محفوظ فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ جب امام زمانہ کا ظہور ہو تو ہمیں ان کے امان و انصار شامل فرما۔ بار الہ ہمیں زمانے کے امام کے ساتھ شہادت نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماتم حسین۔